ایک اے آئی بیسڈ اپلیکیشن بنانے کے بارے میں سوال تھا جو نماز میں قرآن کی قرأت کو ریئل ٹائم میں ٹرانسلیٹ کر کے ہیڈ فونس کے ذریعے کانوں میں سنائیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مان لیجئے کہ ہم نے وہ اپلیکیشن بنا لیا اور اس کا استعمال کر رہے ہیں، جماعت کی نماز چل رہی ہے اور ہم کان میں ہیڈ فون لگا کے جماعت کی نماز میں قرأت کو بھی سن رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹرانسلیشن میرے کانوں میں چل رہا ہے۔ نماز ختم ہوتی ہے، ختم ہونے کے بعد جو ممکن ہے کہ لوگوں کا رد عمل سامنے آئے اور ہو سکتا ہے کہ شدید رد عمل بھی سامنے آئے، تو اس رد عمل کا سامنا کرنے کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ شکریہ صاحب۔ دیکھیے، غامدی صاحب نے اپنی رائے کا اظہار وہاں پہ کر دیا تھا۔ میرا رجحان اس باب میں یہ ہے کہ یہ جو تعبدی امور ہوتے ہیں، عبادات کی حیت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، اس کے اندر اگر کوئی اس طرح کی اضافی سرگرمی کو ہم شامل کر رہے ہیں تو سب سے بڑی اور اہم چیز جو پیش نظر ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس عبادت کی جو حیت ہے وہ کسی بھی سطح پر مجروح نہ ہو۔ ایک عبادت کے اندر اعمال ہیں، اذکار ہیں، ظاہری بات ہے، آپ نے بھی یہ فرمایا تھا اور ان کی بھی یہی پیش نظر ہے کہ جس وقت آپ کانوں میں وہ ترجمہ سن رہے ہیں، یا مثال کے طور پر سادہ کر لیں اس کو، کسی شخص کے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ترجمے کی جہاں تلاوت ہو رہی ہے، ہر شخص کو ایک کاغذ بانٹ دیا کہ وہ اس کو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اس میں جو اصل چیز ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ یہ پورا عمل اللہ کے حضور میں حاضری کا عمل ہے۔ یہ درس قرآن کی مجلس نہیں ہے جہاں پر آپ دین پر غور و فکر کے لیے کسی نشست کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس کے جو ریچولز ہیں وہ سب کے سب سمبولک ہیں، اور ان سمبولک ریچولز کی جو حقیقت ہے وہ استحضار کے ساتھ پیش نظر رہے، یہ عبادت کا مقصود ہے۔ خدا کے سامنے قیام، خدا کے سامنے رکوع، خدا کے سامنے سربہ سجود ہونا، عبادت کے معاملے میں یہ چیز آپ کے علم میں ہوگی کہ اس میں جو بھی چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ ایک تو سمبولک ہوتی ہیں، ان کی ایک حقیقت ہوتی ہے، اس حقیقت کا استحضار ہے جو عبادت کو ایک شعوری عمل بناتا ہے۔ قیام تو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا کے سامنے قیام ہے، یہ خدا کے سامنے رکوع ہے، یہ خدا کی عظمت کے سامنے سربہ سجود ہونا ہے۔ تو یہ عبادت کی حقیقت ہے، یہ عبادت کی اصلیت ہے، یہ عبادت کا مقصود ہے، خدا کے حضور میں حاضری، اس جذبے کے ساتھ کہ وہ خالق ہے، میں اس کا بندہ ہوں، بندے کی حیثیت سے کچھ اخلاقی تقاضے ہیں جو میرے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ کیا تقاضے پیدا ہوتے ہیں؟ مثلا میں نے اس کی پرستش کرنی ہے، تو یہ پرستش کے مظاہر ہیں جو عبادت کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں۔ اس میں میرے نزدیک، مطلب یہ میرا ایک طالبانہ رجحان ہے، اس طرح کا اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو یہ عبادت کے اندر خلل کا باعث بنے گا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کانوں میں ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں، وہاں پر امام قرات کر رہا ہے، اب سورہ فاتحہ جو ہے اس کا ترجمہ ہر مسلمان کو آنا چاہیے، یہ سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، قرآن کا ایک حصہ وہ وہاں پر ملا کر پڑھ رہا ہے۔ چلیے یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر وہ حصہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ کوئی حقیقی عبادت کی روح کے مترادف نہیں ہے، سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن سمجھ میں آنے کا جو عمل ہے اس کو عبادت کی روح کے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر مثال کے طور پہ آپ آیت کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں، سمجھنے میں آپ کو ظاہری بات ہے سمجھنے کا عمل تو سوالات اٹھاتا ہے، سمجھنے کے عمل کے اندر تو ترددات پیدا ہوتے ہیں، تو وہ ترددات ذہن میں پیدا ہوں، ہو سکتا ہے عربی سنتے ہوئے کسی کے ذہن میں پیدا ہوں تو وہ ایک جگہ پر رہتے ہیں۔ یہاں پر آپ اے آئی سے سن رہے ہیں، آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں، وہاں امام کہتا ہے اللہ اکبر، یا آپ کا تردد حل نہیں ہوا، تو جو اوور آل ماحول ہے، اوور آل جو چیز پیش نظر ہے، اس کی حیت کو اگر نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں سد ذریعہ کے اصول پر اس چیز کو اپنانے سے بچنا چاہیے ہے۔ اس کی ایک اور وجہ بھی آپ دیکھیے کہ یہ عبادت پوری دنیا میں کہیں پہ جاؤں، میرے لیے خدا کے ماننے والوں کے درمیان ایک غیر معمولی یکجہتی کا باعث بنتی ہے، اس لیے کہ ہر جگہ پر ایک ہی طریقے سے نماز ہو رہی ہے، لیکن کہیں پر یہ اے آئی کی کانوں میں یہ لگے ہوئے ہوں، کہیں پر کوئی اور کام ہو رہا ہو، تو وہ جو عبادت کے اندر ایک طرح کی وحدت کا تصور ہے دنیا بھر میں،
ہر مسجد میں جہاں میں جاتا ہوں مراکز سے انڈونیشیا تک مجھے کوئی تردد کوئی خلل نہیں ہوتا، اس کے اعمال اذکار متعینہ جا کے کھڑا ہوتا ہوں، نماز پڑھ کے نکل آتا ہوں۔ لیکن اب میں کسی مسجد میں جاؤں وہاں پر مجھے کہا جائے جی پہلے تو آپ نے وضو کے ساتھ ساتھ ہیڈ فون بھی پہننے ہیں، اب وہ ہیڈ فون یہاں پر مجھے چبھ رہا ہے، اس کے اندر کوئی اور تردد ہو رہا ہے، کسی کا ہیڈ فون چل رہا ہے کسی کا نہیں چل رہا، تو یہ سب چیزیں اپنی ایک قیمت رکھتی ہیں۔ اس میں جو میرے نزدیک اچھی چیز ہو سکتی ہے، جو آپ جس پس منظر میں یا جس شعوری کیفیت میں آپ نے اس کا اظہار کیا، جو اچھی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے پہلے 2 منٹ لگیں گے، ایک امام کھڑا ہو اور وہ یہ بتائے کہ یہ جو سورت میں نماز کے اندر پڑھوں گا یہ ایک پیراگراف ہے، اس کا یہ ترجمہ ہے، سب لوگ اس کو سن لیں۔ نماز کے عمل کو اس طرح کی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، اس میں خلل پیدا ہوگا، تردد پیدا ہوگا اور یہ اندیشہ پیدا ہوگا۔ یہ دیکھیے عبادات کے معاملے میں بہت ناگزیر ہے کہ آپ جو کچھ مقرر کر دیا اس کے اندر رہے، یہ اندیشہ پیدا ہوگا کہ کل کوئی اور شخص اس میں کسی اور اضافے کی بات شروع کر دے گا، یا مثال کے طور پہ وہ کہے گا کہ یہ جس وقت امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، تو پڑھنے کے بعد اگر متفق علیہ تفسیر بھی ساتھ ساتھ بیان کر دے نماز میں تو کیا مسئلہ ہے، کوئی فہمی تو بیان کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عبادت کے معاملے میں اس طرح کی کسی چیز کو شامل نہیں کرنا چاہیے، اور جو مقصد پیش نظر ہے اس کو عبادت کے اندر حاصل کرنے کے بجائے عبادت سے باہر بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔